الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، رمضان کے حوالے سے ہمارے مسائل اور احادیث کی مجالس جاری ہیں۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سوشل میڈیا پر ایک حدیث اکثر لوگ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر فجر کی اذان ہو رہی ہو اور کسی کے ہاتھ میں سحری کرتے وقت کسی کے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہے یا پینے کی کوئی چیز ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی حاجت پوری کر لیں اور اس کے بعد اگرچہ اذان ہو رہی ہو تو اپنا کھانا پینا پورا کر لیں۔ اور اس کے لیے وہ ابو داؤد شریف کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء فی یدہ فلا یضعه حتی یقضی حاجتہ منہ، کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جب تم میں سے کوئی ایک اذان کی آواز سنے اور اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کی برتن ہو تو وہ اس کو نہ رکھے بلکہ وہ اپنی حاجت یعنی کھانے پینے کو پورا کر لیں۔ تو اس حدیث کو لے کر وہ یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، یہاں لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ فجر کی اذان ہونے کے وقت بھی کھاتے اور پیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے روزے فاسد ہو جاتے ہیں، روزے خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن پہلے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اصل روزے کے لیے اصل وقت کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کو خود بیان کیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر بالکل واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے سامنے صبح صادق واضح نہ ہو جائے، یعنی صبح صادق کے بعد فجر شروع ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ صبح صادق تک تم کھا سکتے ہو، اور جیسے ہی صبح صادق شروع ہو جائے تو اب روزہ ہو گیا ہے، اب نہیں کھا سکتے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ روزے دار صبح صادق تک کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اور اس کے بعد نہیں کھا سکتا پی سکتا۔ اور عام طور پر ہمارے ہاں جو اذان ہوتی ہے فجر کے لیے وہ صبح صادق کے داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے، اس لیے جب صبح صادق داخل ہو چکا ہے اب اس کے بعد اذان ہو رہی ہے، تو لہذا اس وقت اگر کوئی کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور روزہ اس کا باقی نہیں رہتا۔ اب آپ کے سامنے میں اس کی مزید وضاحت کروں، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ جو ابو داؤد شریف کی روایت ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا، کیونکہ یہاں بھی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اپنی حاجت پوری کر لو، جبکہ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبح صادق تک ہی کھا سکتے ہیں، اور جیسے اذان صبح صادق کے بعد اذان شروع ہوتی ہے، جیسے ہماری بلاد میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملک میں، تو صبح صادق جب شروع ہو گئی تو اب تو کوئی کھانا پینا ہو نہیں سکتا۔ لہذا بظاہر اس حدیث اور قرآن کریم کی جو آیت ہے اس میں بظاہر ایسے معلوم ہوتے کہ تضاد ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جو ابو داؤد شریف کی روایت جس کو لوگ بیان کرتے ہیں اس کے برخلاف صحیح مسلم کے اندر
روایت موجود ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یغرنکم اذان بلال فإنه یؤذن بلیل، کہ تمہیں حضرت بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ وہ رات کو اذان دیتے ہیں۔ تو شارحین حدیث اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے، اور جس سے لوگوں کو اشتباہ ہوا اور جس سے لوگ غلط فہمی کے اندر پڑے ہیں، وہ اس مسئلے کی حقیقت کو نہیں سمجھے ہیں۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ ایک اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، اور دوسری اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان ہوتی تھی وہ اس لیے ہوتی تھی کہ سونے والے سحری کے لیے جاگ جائیں، اور اگر جاگے ہوئے ہیں لیکن کسی کام میں مصروف ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، تو وہ متوجہ ہو جائیں تاکہ وہ اپنی سحری مکمل کر لیں کہ وقت اب کم رہ گیا ہے، لہذا اپنے سحری کر لیں۔ تو یہ حضرت بلال کی جو اذان ہوتی تھی وہ رات کو ہوتی تھی، جس کی صراحت اس مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے، اور اللہ کی نبی نے صراحتاً فرما دیا کہ لا یغرنکم اذان بلال، کہ حضرت بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ لہذا جب حضرت بلال اذان دے تو اس وقت اگر کسی کے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہے، پینے کا برتن ہے، تو وہ اپنی حاجت کھانا پینا مکمل کر لیں، چونکہ ابھی رات ہے، ابھی صبح صادق نہیں ہوئی ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان کے بعد جب صبح صادق ہو جاتی تو اس کے بعد جا کر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، یہ اذان فجر ہوتی تھی۔ تو اب بات سمجھ میں شاید آئی ہوگی کہ ابو داؤد شریف کی جو روایت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں برتن ہے کھانے پینے کی، مطلب اگر کوئی سحری کھا رہا ہے اور اذان ہو جائے تو وہ اپنی سحری مکمل کرے، تو اس سے مراد حضرت بلال کی اذان ہوتی تھی جو رات کے وقت میں ہوتی تھی۔ اور جو دوسری اذان ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان ہے وہ صبح صادق ہونے کے بعد ہوتی تھی، لہذا اب کوئی چیز کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اس کی وضاحت ہو گئی۔ اب ہمارے ہاں جو فجر کی اذانیں ہوتی ہے تو وہ صبح صادق کا وقت داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے، لہذا اگر کوئی شخص ابو داؤد والی روایت پیش کر کے اس کو ہماری فجر کی اذان والے وقت پر فٹ کرے تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ وہ رات کو ہوتی تھی اور ہماری اذان یہ صبح صادق ہونے کے بعد ہوتی ہے، لہذا یہ بالکل غلط مسئلہ ہو جائے گا، اور یہاں اگر کوئی اذان کے وقت کھاتا پیتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کا روزہ برقرار نہیں رہے گا۔ تو امید ہے کہ اس مسئلے کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھنے چاہیے، کیونکہ پورے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم بھوک اور پیاس اور تکلیف مشقت برداشت کر لیں، اور فجر کی اذان 1-2 منٹ کے لیے ہم کھانے پینے میں لگے ہیں تو 1-2 منٹ کی وجہ سے پورے دن کی جو مشقت اور محنت ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور اذان فجر جیسے شروع ہو جائے اگر کسی کے ہاتھ میں کھانے پینے کی چیز ہے تو اس کو فوراً رکھ لیں، اگر منہ کے اندر ہیں تو اب اس کو حلق میں نہ اتاریں بلکہ اس کو باہر پھینک دیں، اور اگر منہ کے اندر کوئی چیز ہے اور فجر کی اذان ہو گئی اور اس نے منہ سے اس کو حلق میں اتار دیا تب بھی اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔